نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک آپ حضرات سے ضروری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریے گا، اور جو تاریخ آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتائی جائے اس تاریخ کو اپنے تک محفوظ بھی رکھیے گا۔ آج کا عنوان ہے جنگ آزادی اور مسلمانوں کا کردار۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی جو ہے وہ 1857 میں لڑی گئی، حالانکہ یہ حقیقت غلط ہے۔ جنگ آزادی کی سن 1754 میں ہوئی تھی، جو محمد علی خان نے لڑی تھی، جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے۔ یہ جنگ باقاعدہ سن 1754 میں شروع ہوئی تھی، اور اس وقت انگریزوں کے ملک ہندوستان میں دو مرکز تھے۔ ایک مرکز تھا ڈائمنڈ ہاربر کے نام سے، اور دوسرا مرکز تھا فورٹ ولیم کے نام سے۔ محمد علی نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگایا، پھر انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پہلی لڑائی تھی جو 1754 میں لڑی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد گدی پر نواب سراج الدولہ بیٹھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ملک ہندوستان میں انگریز دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کو لڑنا ضروری سمجھا۔ انگریزوں کے خلاف معرکہ تیار کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کا خود اپنا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا، اور برٹش فوج نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر تیسری جنگ ہوئی ہے سن 1782 میں، جو حیدر علی، جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کی قیادت میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سن 1782 میں حکمراں بنے، اور اس کے بعد سن 1783 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پہلی یہ جنگ تھی، جس میں انگریزوں کو زبردست شکست ہوئی تھی، اور یہ جنگ 1784 میں ختم ہو گئی تھی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے، اور اس جنگ کے شکست کے بعد انگریز پوری طرح سے بوکھلا گیا تھا۔ پھر انگریز نے انتقام لینے کے لیے سن 1792 میں دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے کے وقت میں بدقسمتی پھر یہی ہوئی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ فوج کی غداری کی وجہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے معاہدہ کیا جس کے عوض ان کو 3 کروڑ روپے دینا پڑے، اور اپنی حکومت کا آدھا حصہ انگریزوں کو دینا پڑا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دنوں کے بعد یہ سوچا کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو پھر دھیرے دھیرے یہ انگریز پورے ملک کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے جو نواب تھے ان کو، اور جو راجہ اور رجواڑے تھے ان کو خط لکھا، مہاراجاؤں کو خط لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو دھیرے دھیرے انگریز پورے ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اور ہم سب کو قیدی بنا لیں گے۔ ان کے خلاف ایک جٹ ہو کر کے جنگ کرو۔ انگریزوں نے ادھر یہ کیا کہ جنوب ہند کے امیروں کو اپنے ساتھ ملایا۔ جنگ شروع ہوئی، بالآخر 1799 کو یہ مرد مجاہد سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ انگریزوں کی غلامی اور اسیری سے موت کو بہتر سمجھا، اور یہ کہا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس کو کسی نے خبر دی کہ ٹیپو سلطان مارے گئے، تو وہ ان کی لاش کے پاس آیا اور اس پر کھڑا ہو کر کے کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر طاقت کے نشے میں آ کر کے برٹش فوج نے ظلم و ستم شروع کیے، قتل عام کیا۔ جو بھی ان کے خلاف علم بغاوت اٹھاتا تھا اس کو وہ عبرتناک سزائیں دیتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ہزاروں مسجدوں کو، مدرسوں کو مسمار کر دیا گیا، علماء کو، مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، انگریزوں سے جہاد فرض ہے۔
1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام فوج اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہید کر دیے۔ اس کے بعد یہ قیادت مولانا نصیر الدین صاحب نے سنبھالی جو سن 1840 میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد یہ علم مولانا ولایت علی عظیم آبادی اور مولانا عنایت علی عظیم آبادی نے اس تحریک کو زندہ کیا اور اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح رواں دوا رہا، جاری رہا، یہاں تک کہ سن 1857 آ گیا۔ اسی دوران علماء کی اس تحریک کو انگریزوں نے وہابی تحریک کا نام دیا، جو نجد کے محمد بن وہاب نامی عالم کے نظریات پر مبنی تھی۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس تحریک میں شامل ہونے والے اکثر علماء وہ تھے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے تربیت یافتہ تھے۔ سن 1857 میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی محنت پھر رنگ لائی اور ایک بڑی جماعت علماء کی تیار ہوئی، جس میں مولانا احمد اللہ صاحب عظیم آبادی، مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب حافظ ضامن شہید اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے اہل علم اور دانشور حضرات شامل ہوئے۔ اسی لڑائی کے زمانے میں مولانا فضل حق خیر آبادی نے ایک فتویٰ مرتب کرایا تھا اور اس فتوے کے اوپر ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے دستخط کرائے تھے۔ یہی وہ فتویٰ تھا جو مولانا فضل حق خیر آبادی کی گرفتاری کا باعث بنا تھا۔ عدالت میں پیش ہوئے، انگریزوں نے وہ فتویٰ پیش کیا تو مولانا فضل حق خیر آبادی نے برجستہ کہا کہ یہ میرا فتویٰ مرتب کیا ہوا ہے اور یہی میرا موقف ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ان کے کئی ساتھی کو پھر اسی دوران کالا پانی کی سزا ہوئی اور اسی کالا پانی کی سزا میں مولانا احمد اللہ صاحب، مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب انتقال کر گئے۔ سن 1857 کی غدر میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، انگریزوں نے ان میں سے کسی کو نہیں بخشا، یا تو وہ جیلوں میں مر گئے یا پھر ان کو سر عام بیچ چوراہوں پر پھانسی دی گئی، اور انگریز یہ تصور کر رہا تھا کہ اس سزا کے بعد ملک ہندوستان میں رہنے والے دوبارہ ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ شاید یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ پھر اسی دوران ایک اور معرکہ تیار ہوا اور اس دستے کی امارت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی اور مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی کی قیادت میں یہ قافلہ جنگ کے لیے تیار ہوا اور انہوں نے انگریزوں سے جنگ شروع کری۔ اسی دوران مولانا نانوتوی زخمی ہو گئے۔ انگریزوں نے ان تمام کے خلاف وارنٹ جاری کر دیا۔ سن 1857 کی اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی کہ مسلمان ہار گئے۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے مدارس کو، مساجد کو، مکاتب کو مسمار کرنا ختم کرنا شروع کیا، علماء کو نشانہ بنانا شروع کیا، ظلم و زیادتی کی حد کر دی۔ مسلمانوں کو اور علماء کو پکڑ کر لاتے تھے، کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاؤں میں ڈال دیتے تھے، جہاں بھی علماء ملتے تھے ان کو پکڑ کر پیڑ پر سولی دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کہو کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں۔ لیکن سب نے قربانی دینا تو منظور کری، لیکن یہ کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ انگریز اس دیش کا وفادار ہے۔ ہمیشہ یہی کہا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لازمی ہے۔ انگریزوں نے جب یہ کام شروع کیا کہ مدارس کو اور مساجد کو مسمار کرنا شروع کیا تو اسی اثنا میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ساتھیوں نے ایک تحریک چلائی جس میں مکاتب کا، مدارس کا قیام، جگہ جگہ مدارس کو قائم کرنا، مکاتب کو قائم کرنا۔ چنانچہ 30 مئی 1866 کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تاکہ ایسے سخت ماحول میں مسلمانوں کو منظم کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ سن 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں بعض اہل علم اور اہل نظر نے شرکت کری اور اس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ بانیوں میں
چند مسلمان بھی شامل تھے، جس میں جناب بدر الدین طیب جی تھے، جناب رحمت اللہ سیلانی صاحب تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس سن 1887 میں مدارس میں ہوا، جس کی صدارت جناب بدر الدین طیب جی نے کی تھی۔ پھر اس کے بعد سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ بنیادی اراکین میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا شوکت علی، اس طرح کے بہت سارے اہل علم اور اہل نظر اس میں شامل ہوئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی سن 1920 کو ترک موالات کا فتویٰ دیا گیا۔ پھر تحریک خلافت ہندو مسلم اتحاد، یہ تحریک شروع ہوئی۔ سن 1919 میں جلیانوالہ باغ سانحہ پیش آیا، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے۔ انہی دنوں میں تحریک خلافت بھی وجود میں آئی، جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک میں ہندو مسلم اتحاد ہوا۔ گاندھی جی نے اور مولانا محمد علی جوہر نے، مولانا شوکت نے مسلم رہنماؤں کے ساتھ مل کر کے پورے ملک کا دورہ کیا، اور ایک فضا قائم ہو گئی پورے ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد کی۔ پھر اس کے بعد 1920 میں گاندھی جی نے اور مولانا آزاد نے مل کر انگریزوں کا مالی بائیکاٹ شروع کیا، اور یہ اس کا اثر بہت گہرا ہوا۔ انگریز حکومت نوٹس لینے پر مجبور ہو گئی، اور اس کو یہ لگنے لگا کہ شاید میری حکومت کا زوال قریب ہے اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا۔ دھیرے دھیرے کر کے یہ بغاوت پورے ملک میں پھیل گئی۔ ہندو مسلم اتحاد کی وجہ سے انگریز مایوس ہونے لگا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید اب اس ملک میں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے۔ سن 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک ممبئی کے اندر بحری بیڑے کی بغاوت کی حمایت میں پولیس فائرنگ، اور اس میں ہزاروں مسلمانوں کی شہادت۔ یہ اتنی لمبی تاریخ ہے 200 سال کی، کہ اگر شروع سے لے کر کے سن 1754 سے لے کر کے 1947 تک مسلمانوں کے ان بدنوں کو گنا جائے جس کے اوپر انگریزوں کی گولیاں پڑی ہیں، ان لوگوں کی تعداد کی جائے جن کو انگریزوں نے قید کیا ہے، جن کو سزائے موت دی ہے، تو شاید یہ جسم کی گنتی کرنا ناممکن ہے۔ بغیر اس تاریخ کے تاریخ ہند نامکمل ہے، اور بغیر ان واقعات کے تاریخ ہند کو بیان کرنا اور تاریخ آزادی ہند کو بیان کرنا میرے خیال میں بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ کبھی بھی اس قربانی کو فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ ہمیشہ ملک سے وفاداری کا ثبوت ہم نے دیا ہے، ہمیشہ ملک سے محبت کا ثبوت ہم نے دیا ہے۔ ہندوستان کے وہ درخت گواہ ہیں، ہندوستان کے وہ قبرستان گواہ ہیں، ہندوستان کے وہ پہاڑ گواہ ہیں جہاں پر ہماری لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، جہاں پر ہمارے جسموں کو جلایا گیا تھا، جہاں پر ہمارے جسموں کو دفنایا گیا تھا۔ وہ تمام گواہ ہیں کہ مسلمان نے کبھی بھی اس ملک کے ساتھ غداری نہیں کری ہے، اور نہ کبھی کرے گا۔